بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آیت جو ہے وہ سٹارٹ کریں گے 171 سے۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، مثال ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا، كَمَثَلِ الَّذِي ان کی طرح ہے، يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ۔ اس کی جو ہے جو تفسیر ہے وہ یہاں سے دیکھ لیتے ہیں۔ یہ لوگ جنہوں نے خدا کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے سے انکار کیا، ان کی حالت بالکل ایسی ہے جیسے چرواہا جانوروں کو پکارتا ہے اور وہ ہانک پکار کی صدا کے سوا کچھ نہیں سنتے۔ اچھا مطلب جانوروں کو جب ہم بلاتے ہیں تو وہ نظر تو دہراتے ہیں، ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے کہ انہوں نے سنا ہے، اور وہ سنتے بھی ہیں لیکن وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ مطلب صرف وہ پکارنے کے علاوہ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں، اس کے علاوہ اور وہ کچھ نہیں سمجھتے۔ تو یہ بہرے بھی ہیں، یہ گونگے بھی ہیں، یہ اندھے بھی ہیں، اس لیے کوئی بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی۔ مطلب جو کافر ہیں نا، جو کفر کرتے ہیں، وہ گونگے سے مراد کہ وہ نہ تو حق کی بات بولیں گے، نہ ہی وہ حق کی بات دیکھیں گے، اور نہ ہی وہ حق کی بات کو سمجھیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اے وہ لوگوں جو کہ ایمان لے کر آئے، یا ایھا الذین آمنوا، اب یہ جو ہیں اللہ تعالیٰ مخاطب ہو رہے ہیں ایمان والوں سے جو کہ ایمان لے کر آئیں۔ کلو، کھاؤ، من طیبات، طیبات میں سے، مطلب پاکیزہ چیزیں کھاؤ جو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں رزق جو دیا ہے، اور شکر بھی کرو۔ رزق کھا بھی رہے ہو تو اس کا شکر بھی ادا کرو، اگر تو تم صرف اسی کی ہی عبادت کرتے ہو۔ اے لوگوں جو ایمان لے کر آئے ہو، اگر تم حقیقت میں اللہ ہی کی بندگی کرنے والے ہو تو جو پاک چیزیں ہم نے تمہیں بخشی ہیں انہیں بے تکلف کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ اس میں اللہ تعالیٰ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کہا کہ آپ پاکیزہ چیزیں کھاؤ، پاک چیزیں کھاؤ، شکر ادا کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ چیزیں ہیں جو ہم لوگوں کے اوپر حرام ہے، باقی چیزیں ساری جو ہیں ہم لوگوں نے حلال اور جو طیب ہے ان کو کھانا ہے۔ تو حرام چیزیں کون کون سی ہیں وہ اللہ نے بتا دی ہے۔ نمبر 1 مردار، نمبر 2 خون، اور نمبر 3 خنزیر کا گوشت، وما اہل لغیر اللہ، اور نمبر 4 جس چیز کے اوپر اللہ کا نام نہ پڑا ہو۔ مطلب جب ذبح کرتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ کا نام لے کر ذبح کرنا ہے، بسم اللہ پڑھ کر۔ تو وہ اگر نہیں اس کے علاوہ کسی اور کا نام پڑا ہو، مطلب کسی دیوی دیوتا کا، جس طرح مشرک لوگ تھے وہ اپنے دیوی دیوتا کے نام لے کے جو ہے نا قربانی دیتے تھے، تو وہ جو ہے نا ہمیں اگر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہے تو وہ بھی ہم لوگوں نے نہیں کھانا۔ وَمَنِ اضْطُرَّ، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہاں اگر تم کسی ایسی سچویشن میں آ گئے ہو جس میں تمہیں کھانے کے لیے کوئی چیز میسر نہیں ہے، لیکن یہ چیزیں میسر ہیں جو کہ ہم نے حرام کی ہوئی ہیں، تو پھر تم ان میں سے صرف اتنا لو جس سے تمہاری جان بچ جائے، لیکن تمہارے اندر کی جو روش ہے نا وہ بغاوت کی نہیں ہونی چاہیے، تو پھر تم پہ کوئی گناہ نہیں ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ تو اس کی تفسیر بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے اگر کوئی پابندی تم پر ہے تو وہ یہ ہے کہ مردار نہ کھاؤ، خون سے منع کیا گیا، اور سور کے گوشت سے پرہیز کرو، اور کوئی ایسی چیز نہ کھاؤ جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو۔ ہاں جو شخص مجبوری کی حالت میں ہو اور وہ ان میں سے کوئی چیز کھا لے بغیر اس کے کہ وہ قانون شکنی کا ارادہ نہ رکھتا ہو، نہ اگر اور قانون شکنی کا ارادہ بھی نہ ہو، اور دوسرا یہ کہ ضرورت کی حد سے تجاوز نہ کرے، مطلب صرف اتنی چیز اس میں سے کھائے جس سے اس کی جان بچ جائے، اس سے زیادہ نہ کھائے، تو اس پر کچھ گناہ نہیں، اور اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہاں پہ اس کی تفسیر بھی بتائی ہوئی ہے۔ اس آیت میں حرام چیز کے استعمال کرنے کی اجازت 3 شرطوں کے ساتھ دی گئی ہے۔ ایک یہ کہ واقعی مجبوری کی حالت میں ہو، مثلا بھوک یا پیاس سے جان پر بن گئی ہو، یا پھر بیماری کی وجہ سے جان کا خطرہ ہو، اور اسی حالت میں حرام چیز کے سوا اور کوئی چیز میسر نہ ہو۔ دوسرا یہ کہ خدا کے قانون کو توڑنے کی خواہش دل میں موجود نہ ہو۔ تیسرا یہ کہ ضرورت کی حد سے تجاوز نہ کیا جائے، مثلا حرام چیز کے چند لقمے یا چند قطرے یا چند گھونٹ اگر جان بچا سکتے ہوں تو اس سے زیادہ اس چیز کا استعمال نہ ہونے پائے۔
174 ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون به ثمنا قلیلا اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ 174 اس کی تفسیر ہے، ان الذین بے شک وہ لوگ یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، اس کی نا تفسیر دیکھ لیتے ہیں۔ حق یہ ہے کہ جو لوگ ان احکام کو چھپاتے ہیں جو اللہ نے اپنی کتاب میں نازل کیے ہیں اور تھوڑے سے دنیاوی فائدوں پر انہیں بھینٹ چڑھاتے ہیں، وہ دراصل اپنے پیٹ آگ سے بھر رہے ہیں۔ قیامت کے روز اللہ ہرگز ان سے بات نہ کرے گا، نہ انہیں پاکیزہ ٹھہرائے گا، اور ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے دلالت یعنی کہ گمراہی خریدی اور مغفرت کے بدلے عذاب مول لے لیا۔ کیسا عجیب ہے ان کا حوصلہ کہ جہنم کا عذاب برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ سب کچھ اس وجہ سے ہوا کہ اللہ نے تو ٹھیک حق کی بات اللہ نے ٹھیک حق کی بات کتاب نازل کی تھی، مگر جن لوگوں نے کتاب میں اختلافات نکالے وہ اپنے جھگڑوں میں حق سے بہت دور نکل گئے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جو چیز نازل کی ہے کتاب میں اس کو ویسے ہی بتانی چاہیے، لوگوں میں کوئی بھی چیز نہیں چھپانی چاہیے۔ کہ ہم لوگ جو علماء وغیرہ ہیں یا جن کو کتاب کا نالج ہے ان کو چاہیے کہ وہ ساری چیزیں جس طرح اللہ نے بتائی ہیں ویسے ہی بتائیں، اس چیز کو چھپائیں مت، کیونکہ اس میں سے کچھ لوگ چھپاتے بھی ہیں۔ کیوں چھپاتے ہیں؟ جس طرح یہود اور نصارہ تھے نا، ان کے جو امام تھے وہ اس میں سے چینجز کرتے تھے، ان کی جو کتابیں وہ اصل حالت میں نہیں ہے، جیسے کہ ان کے نبیوں نے جس طرح دی تھی ویسی وہ حالت میں، اس میں کافی چیزیں مکس ہو چکی ہیں، اور انہوں نے وہ مکس اس لیے کی ہیں تاکہ اس سے کوئی قیمت لے سکیں، جو بھی ان کا مفاد ہے دنیاوی اس کی خاطر انہوں نے چینجز کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ قیامت والے دن بات تک نہیں کرے گا، ان سے کلام کرنا بھی پسند نہیں کرے گا، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو تھوڑی سی قیمت لے رہے ہیں، کیا لے رہے ہیں اسے بلکہ وہ اس کے بدلے میں آگ ہی خرید رہے ہیں، اپنے پیٹوں میں آگ ہی بھر رہے ہیں، ان کو آگ ہی ملے گی، ان کو عذاب ملے گا، جہنم کا عذاب ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ان سے قیامت والے دن نہ تو ان سے کلام کرے گا اور نہ ہی ان کو پاک کرے گا، اور ان کے لیے عذاب دردناک عذاب ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ کس طرح کے لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی خرید لی ہے، اور کتنا ان کا صبر دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کا صبر تو دیکھیں کہ کس طریقے سے یہ جہنم کے آگ پہ صبر کر لیا انہوں نے، دنیا کی چیز کو، دنیا کی قیمت کو انہوں نے وصول کر کے جہنم کی جو آگ انہوں نے لی ہے، تو اس کے ان کا صبر ہی ہے کہ وہ اس جہنم کی آگ کو برداشت کرنے کا ان کا حوصلہ ہی ہے، جو انہوں نے جہنم کو سلیکٹ کیا ہے، گمراہی کو سلیکٹ کیا، انہوں نے عذاب کو سلیکٹ کیا مغفرت کی بجائے، انہوں نے گمراہی کو سلیکٹ کیا ہے ہدایت کی جگہ۔ ذالک بأن اللہ نزل الکتاب بالحق وان الذین اختلفوا فی الکتاب لفی شقاق بعید۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ذالک بأن اللہ نزل الکتاب، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو ہم نے جو کتاب نازل کی ہے وہ حق کے ساتھ نازل کی ہے، بے شک جو لوگ اختلاف کرتے ہیں کتاب کے اندر وہ پھر دور گمراہی میں چلے جاتے ہیں۔ وہی نہ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ اس وجہ سے ہوا کہ اللہ نے تو ٹھیک حق کے مطابق جو ہے کتاب نازل کی تھی، مگر جن لوگوں نے کتاب میں اختلافات نکالے وہ اپنے جھگڑوں میں حق سے بہت دور نکل گئے۔ اللہ نے تو ٹھیک جو ہے حق کے مطابق جو ہے کتاب نازل کی تھی، مگر جن لوگوں نے کتاب میں اختلافات نکالے، دیکھیں کتاب میں اختلافات نکالے ہم نے، وہ اپنے جھگڑوں میں حق سے اپنے
جھگڑوں میں